جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک جہنم کے دروغہ پر پڑی جو بہت غسیل اور دہشت زدہ تھا۔ جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس کا غصہ بالکل ختم ہو گیا اور اس کی شکل خوبصورت شکل میں تبدیل ہو گئی۔ جب یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس نے مجھے اسلام کیا، میری عزت بھی کی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنی شکل تبدیل کر کے جہنم کا دروازہ کیوں بند کر دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھنے کے لیے اشارہ فرمایا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر دیکھا تو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معراج کے موقع پر دوزخ کا حال دکھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے اور بدبو کیوں ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میرے آگ میں شعلے اور عذاب دوسری ہیبتناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بددیانت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی، اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت بھی دکھائے گی۔ اس کی شکل عبدالعزی بن قطن جیسی تھی۔ یہ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے انگارے تھے۔ جب اس کا ہاتھ بھر گیا، وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اور لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا ہے، دوسری طرف سڑا ہوا اور بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھیں، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنے ہی جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اس طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں انار دیکھے، وہ بہت بڑے بڑے انار ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمان کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرات المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرات المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا جس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری نہر کا نام رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری
یقین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ابراہیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے الزام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک الزام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے گئے، صبح سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجر اکبر ہے۔ حجر اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے سونے کے ایک تخت پر پہنچ گیا، اس پر جلد کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادے کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا، اگر اس نے وہ عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو کسی شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو میں بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ یہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جیسے صدقہ دیا جاتا ہے، وہ مانگتا ہے تو اس وقت سائل کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغوں کا مالک کو دیکھا، وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے، اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا، داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جہنم کا داروغہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ اس کے بعد اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج زانی کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتیں تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے، معراج کی اصل خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کی ہوتی تو مشرکین مکہ مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق بھی اڑایا۔ مگر معراج خواب میں کیا ہوتا تو کسی اور اس واقعے پر بھلا مشرک اور یہودی کیوں مذاق اڑاتے؟ کیونکہ خواب میں تو بندہ انہونی چیز کو بھی ہونی میں دیکھ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لے آئے، جب اپنے بستر پر پہنچے تو اسی طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، یعنی معراج کا یہ عظیم واقعہ تو اتنا طویل سفر سے صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ نے اسی دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔
معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے امامت کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ کو نمازوں کی اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 فرض نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہ تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی کہ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اس روز اس نماز کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام اسی بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت پڑھائی، قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اس طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعات کی نماز تھی۔ اس نے پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی، آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی اور امام بھی تھے۔ یہ سوال ہے کہ نماز کہاں پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اسی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نمازوں کے اول وقت میں نماز پڑھی اور دوسرے دن آخری وقت میں تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ اس طرح یہ 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کا کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں، لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے ہی نازل ہوا ہے اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فرض نماز 5 ہے۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف 3 فرض نمازوں کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی یہ بات بھی جھوٹی ہے اور دوسرا جب احادیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی نے مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ان کے پاس نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھے ہیں۔ انسان گناہ میں انہی حصوں کے ذریعے کرتا ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ، اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں، لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان 5 حصوں کے ذریعے دن اور رات میں وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائے۔ اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ موجودہ ترقی یافتہ سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہ کائنات کا ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک میل گوہر نظر آتی ہے۔ اس میل گوہر کو انسان آسمان کہتا ہے، لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہے اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہے جو قرآن اور حدیث میں بتائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے، بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست و ادب دعا ہے ان پاک حدیثوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔